اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور چھینا جھپٹی کرتا ہے اور لوگ اس کو کھلم کھلا چھینا جھپٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن خوف و دہشت کے مارے بے بس ہو جاتے ہیں اور چیخ و پکار کے علاوہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ پس تم ان گناہوں سے بچو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ قتل کرنے والا جب ناحق قتل کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر پوچھا کہ اس سے ایمان علیحدہ کس طرح کر لیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس طرح، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور پھر ان انگلیوں کو ایک دوسری سے علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو پھر ایک دوسری میں داخل کر لیا۔ نیز ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ارتکاب و معصیت کے وقت مومن کامل نہیں رہتا اور اس میں سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے گی تو سمجھ لو اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہوئی، تا وقت ہے کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب قول و اقرار کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب جھگڑے تو گالیاں بکے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے کہ اپنے نر کی تلاش میں کبھی اس طرف مائل ہو جاتی ہے اور کبھی اس طرف۔